السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، سورہ روم 21واں پارہ، سورہ روم کا آخری رکوع آیت نمبر 54 سے لے کر 60 تک اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں جو تغیر ظاہر کیا ہے بطور مشاہدے کے اسی کو پیش کیا گیا ہے تاکہ جن کو یقین نہیں آتا کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا ان کا یقین بڑھ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں جو مختلف حالات گزرے ہیں انہیں کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے، کیونکہ سورہ روم میں شروع سے آخر تک تقریباً یہی کوشش کی گئی ہے کہ جن کی عقائد درست نہیں ہیں، توحید، رسالت، آخرت سے متعلق، ان کو مختلف زاویے سے سمجھایا جائے۔ اور یہاں پر جو بات پیش کی جا رہی ہے یہ مشاہدہ ہے، یعنی ہر انسان اس پر یقین کے ساتھ اعتراف کرے گا، ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ رکوع خاص طور سے ہر شخص کو اپنے اوپر غور سے سوچنا چاہیے۔ اللہ اس میں ذات ہے، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، من ضعف، کمزوری سے، ضاد عین فے، ضعف اردو میں استعمال ہے کمزوری، ضعیف کہتے ہیں کمزور آدمی کو، بوڑھے آدمی کو ضعیف کہتے ہیں۔ ضعف اگر پیش کے ساتھ ہے تو مانے جسم کمزور، اور اگر ضعف ضاد کے زبر کے ساتھ ہے تو ذہن کمزور، اور بڑھاپے میں دونوں کمزور ہوتا ہے، اور بچپن میں بھی دونوں کمزور ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم کو جو پیدا کیا ہے تو بالکل کمزور چیز سے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، تم کو اللہ نے ضعف سے پیدا کیا ہے۔ اب وہ ضعف کی حالت 4 بھاگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں آپ۔ جب ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں تھے کمزور، جنین کی شکل میں تھے کمزور، دودھ پینے کے دنوں میں تھے کمزور۔ یہ جو ابتدائی حالات ہیں، ولادت کے، رضاعت کے، گود میں کھیلنے کے، دودھ چھڑانے کے، یہ ساری مدتوں میں کمزوری تھے۔ دنیا میں کوئی انسان ان آنکھوں دیکھی چیزوں کا انکار کیسے کرے گا؟ تو ایک بات تو طے ہے کہ وہ انسان کو کمزوری سے وجود بخشا گیا ہے۔ اور پیچھے اگر آپ جائیں گے تو حقیر قطرے سے پہلے خون، اس سے پہلے غذا، اس سے پہلے پانی اور مٹی، تو مٹی میں خست ہے، مٹی میں پستی اور دناعت ہے۔ اتنی کمزور شے کو اللہ نے تمہارے وجود کا بیس اور بنیاد بنایا ہے، تم کو وہاں سے اٹھایا۔ کون اعتراف کرے گا اس کا؟ ساری کائنات کا ہر انسان، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، اس بات کو انکار نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے کتنا سنوارا اس انسان کو جو کمزوری سے بنا ہے، کتنا سنوارا؟ فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کر دیا اس ضعف کے بعد طاقتور۔ اتنا سنوارا کہ یہ انسان جو کمزور تھا طاقتور ہو گیا۔ اس سے مراد شباب ہے، 33 سال میں نوجوان، اور اس کی عمر کی اٹھان ہوتے ہوتے 40 سال یہاں تک بڑھتا ہے، 40 کے بعد رک جاتا ہے۔ 33 اور 40 کے درمیان میں اس کا شباب ٹھہر جاتا ہے، زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قوت، کتنی قوت دیا ہے کہ اس انسان کو خود پتہ نہیں کہ میں کبھی کمزور بھی تھا، کبھی میرے منہ میں مسوڑے تھے، دانت نہیں تھا، کبھی پیٹ میں اتریاں اس قابل نہیں تھی کہ میں کھانا ہضم کر سکوں، کبھی میں اتنا محتاج تھا کہ میرے منہ سے غذا نہیں، ناف سے غذا پہنچائی گئی، یہ بھول جاتا۔ اور یہ کہتا ہے من اشد منا قوة، مجھ سے زیادہ طاقت والا ہے کون؟ قرآن نے نقل کیا ہے انسان کی ہر دھرمی کا مقولہ یہ ہے، من اشد منا قوة، مجھ سے بڑا طاقتور کون ہے؟ آج کا گھمنڈی انسان یہ تو بولتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تم کو پیدا کس نے کیا؟ تو یہ تعارف ہوا کہ تم کو اللہ نے کمزوری کے بعد طاقتور بنایا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر بنا دیا قوت کے بعد بڑھاپا اور ضعف، پھر وہی زمانہ لوٹ کے آ گیا۔ جیسے بچپن میں کمزور تھا، پھر کمزور، بچپن میں کسی طریقے سے دوسروں کا محتاج ہو کر رہتا تھا، پھر محتاج، اور ایک نیا اضافہ کمزوری کے ساتھ۔ وہ اضافہ کیا ہے؟ شیبہ، بڑھاپا، سفیدی۔ شیبہ کے معنی سفید بال۔ بچپن میں کمزور تھا تو بتدریج طاقت کی طرف جا رہا تھا، لیکن اب طاقت کے بعد جب کمزوری کی طرف جائے گا تو بتدریج بڑھاپے کی طرف جائے گا، اب لوٹ کر آنے کی کوئی طاقت نہیں۔ اور یہاں پر لفظ جعل اور خلقہ پر غور کرو۔ پہلے کیا ہے؟ خلقکم، تم کو پیدا کیا، تم نہیں تھے، ضعف سے تم کو پیدا کیا، لیکن بعد میں دونوں جگہ پر جعل اور جعل ہی استعمال کیا ہے، یعنی تم شباب میں تھے، تم وہی ہو جو شباب میں تھے لیکن تمہاری قوت کو کھینچ لیا، تم وہی ہو جو شباب میں مغرور تھے، بڑھاپے میں تمہارے وہی ہاتھ پیر ہیں لیکن قوت کو سلب کر لیا۔ تو لفظ جعل کے معنی تم کو بنایا، کمزور بنایا، وجود بخشا، پھر اس میں طاقت دیا، پھر طاقت کو سلب کیا۔ اس تغیر میں تمہیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم کسی کے ماتحت ہیں، ہمارا وجود کسی کے حکم پر قابو میں ہے اور ہم از خود کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ پیغام دیا اللہ نے، یہاں سے واضح پیغام دے دیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا کمزوری سے، پھر بنا دیا کمزوری کے بعد طاقتور، پھر بنا دیا طاقتور ہونے کے بعد بڑھاپا میں اور
کمزوری میں. پہلے ضعف ہے، پھر شیبہ ہے، کمزور بھی ہے، بوڑھا بھی ہے. اب ایسا بڑھاپا ہے، ان لفظوں میں تو ذکر نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں بوڑھا جب کمزور ہو کر بڑھاپے میں لاغر ہو جاتا ہے تو اولاد اللہ سے دعا کرتی ہے یا اللہ اس کو اٹھا لو. کیوں؟ بیزار ہو کر. اور یہ جو بچپن میں کمزور تھا تو جن کے ہاتھوں میں تھا وہ دعا کرتے تھے یا اللہ اس کو حیات دے دو. اتنا بڑا فرق ہے، اتنا بڑا تغیر ہے کہ انسان میں اتنا بڑا انقلاب ہے. آخر وہ کون ہے ذات؟ وہی اللہ ہے. آگے فرمایا اللہ نے جو تمہارے جسم میں 3 تغیر دکھا دیا ہم نے، کمزوری سے طاقت، طاقت سے تغیر پھر کمزور، تو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے. اس لیے آگے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، پیدا کرے گا. یخلق فعل مضارع ہے، ماضی نہیں. پیدا کرتا ہے جو چاہے، پیدا کرے گا جو چاہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ خود علم والا، قدرت والا ہے. بعض لوگ جو چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا، دوسروں کے محتاج ہوتے، دوسروں کی طاقت پر انحصار کرتے. اللہ کی ذات کامل علم والی ہے، اس کو کسی کے علم کی حاجت نہیں ہے. وہ اپنے علم سے جو چاہتا بناتا ہے. اور قدیر، قدرت والا ہے، وہ جو بنانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. ساری کائنات مل کر ایک آدمی کے بڑھاپے کو روک دے، ایک آدمی کے بڑھاپے کو. دنیا کے سارے انسان مل کر کسی ایک آدمی کا بڑھاپا روک لیں، نہیں روک سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ایسا قادر ہے، ایسا قدیر ہے اور ایسا علیم ہے کہ اس کے علم و قدرت میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. یعنی اب وہ دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے، جس کا نام قیامت ہے. لیکن جب وہ قیامت قائم ہوگی تو جو مجرم ہیں وہ کیا قسمیں کھائیں گے؟ دیکھیے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، قسمیں کھائیں گے مجرم کسمیں کھائیں گے. مجرم کہاں ہے یہاں پر؟ اللہ کا مجرم. اس کا جرم کس نوعیت کا ہے، کتنا بڑا ہے، یہاں وضاحت نہیں ہے. بس مجرم جس کا جرم اللہ کی نگاہ میں ہے، یعنی سزا اس کو ملنا یقینی ہے، وہ مجرم کیا کہے گا؟ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، قسمیں کھائیں گے مجرم لوگ. مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، مَا لَبِثُوا، نہیں ٹھہرے وہ دنیا میں یا برزخ میں، غیر ساعہ، 1 گھنٹے سے زیادہ. غیر ساعہ کے معنی 1 ساعت سے زیادہ وہ نہیں ٹھہرے، قسمیں کھائیں گے. تفسیر کے ماہرین لکھتے ہیں ما لبثوا فی الدنیا یا ما لبثوا فی البرزخ، دونوں مراد ہیں. دنیا میں ہم نہیں رہے مگر 1 گھڑی. اگر 100 سال بھی گزارا دنیا میں تو آنے والی منزل کی ہولناکیوں کو دیکھ کر کہے گا کہ دنیا میں ہم تو 1 گھڑی تھے. 1 گھڑی. 100 سال کی عمر گزارنے والا دنیا میں وہ کہے گا ہم دنیا میں 1 گھڑی تھے. اس آیت کی تشریح اور کئی آیتوں میں ملتی ہے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ وضحاہا، آیت 30 میں آیت آ چکی ہے. 1 صبح یا 1 شام دنیا میں تھے، بس اتنا ہی تو کہیں گے. وہ سورہ کہف میں آپ پڑھ چکے ہیں. جو 300 سال تک سوئے ہوئے تھے، جب وہ کھڑے ہوئے تو کب تک تم سوئے؟ آپس میں گفتگو شروع ہوئی. کس نے کہا 1 دن یا 1.5 دن. 1 دن. تو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں 1 گھنٹہ یا 1 صبح یا 1 شام دکھائی دے گی. اور یہی حال برزخ کا بھی ہوگا. دوسری روایت کے مطابق قبر میں جو دن گزرا ہے، آدم کے زمانے میں مرا ہے، اب تک قبر میں ہے، یہ برزخ ہے اس کے لیے. وہ بھی، اور جو اب مرے گا یا قیامت کے 1 دن پہلے مرے گا، وہ سب کے سب یہی سمجھیں گے کہ قیامت جلدی آ گئی. اور ہم کو برزخ میں جو موقع تھا یہ بہت کم موقع دیا گیا. قیامت کے آنے کے لیے مومن دعا کرتا ہے ربی اقیم الساعہ. ہر برزخ میں ان کا خیال ہوگا کہ پروردگار جلدی قیامت قائم کر، جلدی حساب ہو، جنت میں ہم پہنچ جائیں. کیونکہ یہاں برزخ میں جنتی کو جنت کی ہوائیں تو آتی ہیں، لباس تو آتا ہے، غذائیں تو آتی ہیں، لیکن جنت میں جائے گا جب حساب ہو جائے گا. تو کہیں سے ٹفن آنا اور ٹفن جہاں سے آتا ہے وہاں پہنچ جانا کتنا بڑا فرق ہے. چلو چل کے کھائیں گے بولتے. کیوں بھائی چل کے کیوں کھائیں گے؟ وہ بات ہی کچھ اور ہے. اس لیے جتنے مومن ہیں وہ کہیں گے یا اللہ جلدی قائم کرو، ربی اقیم الساعہ، قیامت قائم کرو تاکہ جلدی فیصلہ ہو جائے اور ہم اپنے مقام تک پہنچیں. کیونکہ ہر صبح ہر شام دکھائی جائے گی تمہاری یہ منزل ہے، تمہاری یہ منزل ہے، یہاں سے کھانا آ رہا ہے. اور جو کافر ہے جس کا ہولناک منظر جہنم میں ہوگا، وہ روز دیکھے گا تو کہے گا ربی لا تقیم الساعہ، قیامت قائم نہ کرو، یہی غنیمت ہے. کیونکہ اس کے بعد کی منزل اور سخت اور ہولناک ہے. اس لیے قیامت کو قیامت کرو. جو آدمی راحت میں ہوتا ہے وہ تو چاہے گا کہ اگلی راحت جلدی مل جائے، اور جو مصیبت میں ہوتا ہے اور اس کے آگے اور سخت مصیبت ہے تو چاہتا ہے چلو یہی غنیمت ہے، آگے اور مشکل پیش آ رہی ہے. تو ما لبثوا غیر ساعہ، یہ کون کہیں گے؟ یہ مجرم کہیں گے. مجرم، مومن نہیں کہیں گے. مومن کیا کہیں گے؟ وہ آگے آ رہا. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں 1 گھڑی نہیں تھے کتنا؟ کوئی 100 سال تھا، کوئی 120 سال تھا، کوئی 200 سال تھا، لیکن ایسا کہیں گے کہ ہم دنیا میں 1 گھڑی تھے. تو یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے. جیسے یہ جھوٹ بول رہے ہیں ویسے ہی قیامت کے آنے میں کہ قیامت نہیں آئے گی جو کہہ رہے ہیں یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بھی جھوٹ بولیں گے. آگے سے کو فرمایا کذالک کانوا یؤفکون، اسی طریقے سے وہ الٹے چلا کرتے تھے دنیا میں. کہتے تھے قیامت نہیں قائم ہوگی، قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، مرنے کے بعد زندہ ہی نہیں ہوں گے، جنت اور جہنم نہیں ہوگی، سب کا انکار کرتے تھے. جیسے یہ جھوٹ تھا ایسے آج بھی جھوٹ بولیں گے کہ ہم دنیا میں 1 گھڑی تھے یا برزخ میں 1 گھڑی تھے. یہ دونوں جھوٹ مشابہ ہیں. یہ تو مجرم کا قول تھا، مجرم کی بات تھی. اب جن میں ایمان ہے، علم ہے، جو یقین کے ساتھ جنت کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ وقال الذين اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اور ایمان عطا کیا گیا، وہ جواب دیں گے ان لوگوں کو، مجرموں کو، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، تم ضرور ٹھہرے رہے اللہ کی کتاب کے مطابق، الی یوم البعث، اٹھائے جانے کے دن تک. وہذا یوم البعث، اور یہی تو ہے دن اٹھائے جانے کا. اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ہر برزخ والا انسان اٹھائے جانے کے دن تک رہے گا، اور یہ دن اٹھائے جانے کا ہے. تو تم اب تک برزخ میں تھے اور کہتے ہو کہ ہم 1 گھڑی تھے، 2 گھڑی تھے. ان کو وہ قیام بہت کم دکھائی دے گا. تو مومن اپنے ایمان کی وجہ سے اور اہل علم اپنے معرفت کی وجہ سے کھلم کھلا ان کی تنبیہ کریں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تمہارا یہاں قیام تھا اٹھائے جانے کے دن تک، اور یہ وہی دن آ گیا اٹھائے جانے کا.
وقال الذين اوتوا العلم، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، اوتوا العلم، علم دیے گئے، والایمان، اور ایمان عطا ہوا، لقد، البتہ تحقیق، لبستم، تم رہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں جو لکھا ہے اس کے مطابق، فی کتاب اللہ سے مراد قرآن کریم ہے جو لوح محفوظ میں بھی ہے، اللہ کی کتاب کے مطابق یا اللہ کے لکھے ہوئے کے مطابق یا اللہ کی تقدیر کے مطابق یا اللہ کی اس کتاب کے مطابق تم رہے، الی یوم البعث، اٹھائے جانے کے دن تک، فہذا یوم البعث، بس یہی تو ہے یوم البعث، یہی تو ہے اٹھائے جانے کا دن، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم لوگ نہیں جانتے تھے، کنتم لا تعلمون، مضارع کے ساتھ کنتم آئے تو ماضی میں استعمال ہوتا ہے، تم لوگ جانتے نہیں تھے، تم لوگ جانتے نہیں تھے تو اٹھائے جانے کا دن آئے گا، سب اٹھائے جائیں گے، تم کو یقین نہیں تھا۔ اب یہ دونوں کا اظہار ہو گیا، مجرم کا وہ اظہار، مومن کا یہ اظہار، اب نفع کس کو ہوگا، نقصان کس کو ہوگا، فائنل بتایا، نفع کس کو ہوگا اور نقصان کس کو ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پس اس دن نفع نہیں دے گا ظالموں کو ان کی معذرت، معذرتهم، معذرت اردو میں استعمال ہے عذر پیش کرنا، ہم غافل تھے، ہم گاؤں میں تھے، ہم مصروف تھے، ہم فلاں فلاں کام میں تھے، ہم کو لوگوں نے بھٹکا دیا، نہ جانے کیا کیا عذر پیش کریں گے، ایک لفظ معذرت، اللہ فرماتے ہیں معذرت ظالموں کو اس دن نفع نہیں دے گی۔ معذرت کسی قسم کی ہو، سورہ قیامہ میں کہا ہے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، یہ وہی ہے، وہاں پر جمع ہے معاذیرہ، یہاں پر معذرت واحد ہے، کتنا ہی عذر پیش کریں، کتنا ہی معذرت پیش کریں، لا ينفع، نفع نہیں دے گی، لا ينفع، نفع نہیں دے گی اس دن، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، معذرتهم، ان کی معذرت، ولا هم يستعتبون، اور نہ وہ خفی کا تدارک چاہا جائے گا ان سے، یستعتبون کے معنی کہ ان کو توبہ کا موقع دیا جائے، یا ان سے فدیہ لیا جائے، یا ان کے گناہوں کا بدل لیا جائے، یا ان کو موقع دیا جائے کہ تم غلطی کی اصلاح کر لو، کسی قسم سے ان سے تدارک خفی کا نہیں چاہا جائے گا، یعنی تم خفا رہو، تمہارا انجام یہی رہے گا، کسی قسم سے تلافی کی کوئی شکل نہیں، یستعتبون، خفی کا تدارک نہیں چاہا جائے گا ان سے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ظالم کو معذرت نفع نہیں دے گی اور نہ ان کی خفگی کا تدارک کیا جائے گا، ان کے غصے کا علاج کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا۔ نفع کس کو ملے گا اس دن؟ یوما ینفع الصادقین صدقہم، یہ دوسری آیت میں، جس دن نفع دے گا سچ بولنے والوں کا سچ، تو سچوں کا سچ جس دن نفع دے گا، ظالموں کی معذرت اس دن نفع نہیں دے گی۔ اور معذرت کون کرے گا؟ جس نے غلطی کی ہے، پشیمانی ہوئی ہے، وہی تو کرے گا معذرت، جس نے غلطی ہی نہیں کی ہے، اپنے ایمان اور علم کی بنیاد پر چلتا رہا ہے، تو ان کا صدق اس دن نفع دے گا۔ یہ دونوں مثالیں بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ہم مختلف مثالیں دیتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، مختلف قسم کی ایسی بہترین توجیہیں پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کے دماغ میں توحید آئے، لیکن ہر دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کے دماغ میں کوئی بات بیٹھتی ہی نہیں ہے۔ یہ آیت قرآن کریم میں کئی مقام پر آ چکی ہے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور البتہ تحقیق بیان کیا ہم نے، للناس، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثال، عمدہ مضامین بیان کیے، ہر قسم کی مثال دی قرآن کریم میں، توحید کے دلائل، رسالت کے دلائل، آخرت کے دلائل، انسان کے لیے ایک مالک ہے، مالک ہونے کے دلائل، تمہارے تمام اعمال کا حساب ہوتا ہے، نگرانی ہوتا ہے، تم پر محافظ ہوتے ہیں، محافظین کے ثبوت، ہر قسم کی چیز کو پیش کر دیا گیا، لیکن ان کی ہر درمی اس درجے کی ہے کہ یہ تمام مطالبے کے باوجود اگر ان کا کوئی منچاہا معجزہ ہے، جیسے کسی نے کہا تھا لاٹھی موسیٰ کی طرح تم بھی لاؤ، اونٹنی تم بھی نکالو، مردوں سے بات کراؤ، یہاں کے پہاڑ وہاں منتقل کرو، کسی قسم کا کوئی مطالبہ اگر وہ بھی آپ پورا کر دیں تو بھی یہ مانیں گے نہیں، کچھ نہ کچھ کہیں گے، کچھ نہ کچھ کیا کہیں گے، لفظوں کو دیکھو، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور تحقیق کی بیان کر دیا ہم نے اس قرآن کریم میں لوگوں کے واسطے عمدہ مضامین، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ، اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی مخصوص نشانی جو مطالبہ ہو ان کا، یہ کر دیجیے اور وہ کر دیجیے، کیا آسمان میں اپنے انگلیوں کو اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دینا یہ کافی نہیں تھا؟ کتنے لوگ مانے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے معجزات دیے گئے آپ کو، اگر ان کے من چاہے مطالبات کو بھی پورا کر دیں تو بھی، وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ، اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور ضرور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کہیں گے، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تم نہیں ہو مگر اہل باطل، مبطلون، باطل والے، یعنی صحابہ کو اور نبی کو سب کو اہل باطل کہیں گے، حق والے کو باطل کہیں گے، کیوں؟ ہر درمی، آدمی کی ہر درمی کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تم سے اس طرح کہیں گے، ان انتم الا مبطلون، تم نہیں ہو مگر اہل باطل۔ اصل میں مبطل کا مادہ ہے بطلا، بے تو لام، بطلا، باطل، اور مبطل کے معنی باطل کرنے والا، یہاں مراد کہہ رہے ہیں لوگ باطل پر چلنے والے، تمہاری تمام باتیں جادو کی وجہ سے ہیں، تم اہل باطل ہو، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ہر معجزات پر یہ حکم لگاتے ہوئے چھوڑتے چلے جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا سارے انبیاء کے معجزات پر قوم نے کیا تذکرہ کیا، کسی نے کہا یہ تو کاہن ہے، کسی نے کہا یہ تو جادوگر ہے، کسی نے کہا یہ تو شاعر ہیں، کسی نے کہا یہ تو فلان، ہر قسم کی باتیں کہی، یہ ہے ان انتم الا مبطلون، تم نہیں ہو مگر اہل باطل میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی ہر درمی اور ان کے دل میں مثالیں نہیں بیٹھتی ہیں، ادھر حقیقت ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل پہ مہر لگ گئی ہے، اب اس میں حق جانے کا راستے نہیں، اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں مضمون آ چکا ہے کہ بدعمالیوں کا وبال یہ ہوتا ہے کہ ان میں قبول حق کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے، کان پہ مہر، آنکھ پہ پردہ اور دل پہ بھی غلاف، کئی آیتوں کا مضمون ہے۔
آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں ایسے ہی کا مطلب جیسے ان کے سامنے قرآن کی مثالیں پیش کی گئی انکار کر رہے ہیں، ایسے ہی ان کے سامنے معجزات کو پورا کر دو، ان کے سامنے ان کی تمام خواہشیں پوری کر دو، لیکن دل میں چونکہ مہر لگ چکی ہے دل میں حق بات نہیں جاتی۔ آج کتنے لوگ ہیں عقل سے بعید کام کرتے ہیں، عقل نہیں آتی وہ بات غلط کرتے ہیں۔ لوگ بڑی حیرت سے پوچھتے ہیں کہ بھائی انسان ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں، اتنا شعور ہے، ایسی غلطی کیسا کر رہے ہیں؟ تو در حقیقت ایسی غلطی کیسا کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کے دل پہ یہ مہر لگ چکی، بدعمالیوں کی وجہ سے مہر لگ جاتی ہے۔ اس کی مثال میں کہا گیا ہے جس طرح سے چھری ہے، چھری آہستہ آہستہ زنگ اس کو نکما کر دیتا ہے، چھری کام میں نہیں آتی، پھینک دینا پڑتا۔ دل بھی ایسا ہی ہے، اللہ نے دل کو جسم کا بادشاہ بنایا ہے، اس جسم میں جو بھی حکم چلتا ہے وہ دل کا چلتا ہے، اور دل کا یہ حال ہے کہ ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک نقطہ پڑتا ہے، توبہ کیا تو دھلتا ورنہ باقی رہتا، پھر نیا گناہ، پھر نقطہ، اس طریقے سے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ مضمون پارہ 30 کے اندر آ چکا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم کے تحت، ان کے دل پر زنگ ہے۔ دل پر زنگ کیسے لگتا ہے؟ دل پر زنگ لگتا ہے حقیقت کو نہ ماننے سے، گناہ پر گناہ کرنے سے، مسلسل بغاوت کرنے سے۔ یہ یہاں کہا گیا ہے کذالک یطبع اللہ، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر، علی قلوب، قلوب قلب کی جمع ہے دل، الذین لا یعلمون، جو نہیں جانتے، جن کو علم نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، اللہ کے صفات سے قریب نہیں ہے، ان تمام کے دل پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اس مہر کے وجہ سے آپ کی بات تو نہیں مانیں گے، لیکن آپ کے ساتھ گفتگو میں گستاخیاں بھی وہ کر سکتے ہیں، اور کیا صحابہ کرام کے ساتھ گستاخیاں نہیں کی گئی؟ آج کا مسلمان اتنا صبر نہیں کر سکتا ہے جو صحابہ نے صبر کر لیا ہے۔ فاقہ کون کرتا ہے؟ فاقہ ہجرت کون کرتا ہے؟ ہجرت پتے کھا کے گزارا ہے، کون کھائے گا پتے آج؟ تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی مشقت میں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو مشقت صحابہ نے جھیل لیا ہے ہم اس کا سواں حصہ بھی کرنے کو تیار نہیں۔ صحابہ نے اسلام کے عام کرنے کے لیے نبی کا ہر حکم قبول کیا، جیسا منشا ہوا اشارہ ملا کر گزرے۔ تو یہاں حکم یہ ہو رہا ہے کہ جب یہ لوگ آپ کے مطالبے کے پورا کرنے کے باوجود حق نہیں مانیں گے تو کچھ نہ کچھ گستاخیاں بھی کریں گے، آپ ان پر صبر کیجیے، ایسا نہ ہو کہیں اشتعال میں آ کے رد عمل کچھ ایسا ہو جائے، نہیں، ان کے ہر گستاخیوں پر صبر کرنا ہے۔ فاصبر، صبر کیجیے، صبر کرتے کرتے کیا ملے گا؟ فرمایا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، صابر کے ساتھ اللہ ہے، یہ وعدہ قرآن کریم کی آیتوں میں ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ساتھ ہے کس کے؟ صبر کرنے والوں کے۔ دوسرا وعدہ ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ان کے اجر کا جو معاوضہ ملے گا وہ حساب سے نہیں ملے گا، بغیر حساب کے ملے گا۔ یہ دو باتیں ایسی اہم ہیں کہ صبر اس لیے کرنا ہے کہ ایک تو اللہ کا وعدہ سچ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، دوسرا یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب ملے گا، اور تیسرے صبر کرنے کی وجہ سے وہ ان کا ضرر کم ہو جائے گا، ان کا اشتعال کم ہو جائے گا، ان کا گستاخانہ انداز کم ہو جائے گا۔ صبر کیجیے، فاصبر، تو آپ صبر کیجیے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، ولا یستخفنک، ولا یستخفنک، اور آپ کو وہ لوگ ہلکا نہ کر دیں۔ استخفاف کے معنی ہلکا کرنا، یستخفنک قرآن کریم میں جگہ استعمال کیا اللہ نے سورہ زخرف میں۔ فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنا دیا، کیا لفظ ہے؟ فاستخف قومه فاطاعوا، فرعون نے اپنی قوم کو موسیٰ کے خلاف بیوقوف بنا دیا، یعنی ان کو ہلکا کر دیا، اور وہ لوگ موسیٰ کی بات ماننے کے بجائے فرعون کی بات ماننے لگ گئے۔ تو کسی کو باتوں میں پھنسا کے موقف سے ہٹا دینا، یہ ہے استخفا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صبر کیجئے، اللہ کے پاس اجر ملنے کا جو وعدہ ہے وہ سچ ہے، اور کہیں یہ لوگ جو یقین نہیں کرتے آخرت پر، کہیں آپ کو آپ کے موقف سے پھسلا نہ دیں، اکھاڑ کے پھینک نہ دیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ یعنی آپ کا جو موقف ہے استقامت ہے، صبر ہے، محنت ہے، جستجو ہے، آپ جس موقف پہ اٹل ہیں، یہ جو یقین نہیں کرتے ہیں آخرت پر، کہیں آپ کو اپنے موقف سے ہٹا نہ دیں، ہلکا نہ کہیں کر دیں، آپ کے جماؤ کو اکھاڑ کے پھینک نہ دیں، یہ مطلب ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، جو لوگ یقین نہیں کرتے ہیں وہ لوگ کہیں آپ کو آپ کے موقف سے پھیر نہ دیں۔ یعنی اگر آپ نے بجائے صبر کرنے کے بے صبری کا مظاہرہ کر دیا تو وہی ان کا مقصد ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ بے صبری اگر آئی، یعنی اشتعال آیا، جذبات میں آئے اور ان سے کچھ وعدے کر لیے، یہی تو چاہتے ہیں وہ لوگ۔ آج بھی مسلمانوں کو اشتعال جانے کا حربہ استعمال کیا جاتا ہے مختلف بہانے سے۔ ایسے موقع پر کیا ہے؟ صبر کرنا، بے صبرانہ نہ ہونا چاہیے، موقف کو اچھی طرح مستحکم کرتے ہوئے چلنا چاہیے، اور کیا حق ہے کیا باطل ہے تمیز کرتے ہوئے قدم بڑھانا چاہیے۔ تو بھیا فصبر کا جو مضمون ہے کہ ثابت قدم رہیے، اسی کو انداز سے پیش کیا ہے نیگیٹو کے اندر کہ بے صبری مت کیجیے، بے صبری مت کیجیے، اور آپ کے موقف میں جو یقین نہیں رکھتے ہیں کہیں آپ کو اکھاڑ کے پھینک نہ دیں، اس کا آپ خیال کیجیے، یہ وعدہ فرمایا ہے۔ اس سبق میں ہمارے واسطے بھی پیغام ہے کہ جب کبھی ہمیں اسلام پر چلنے میں، اسلام پر قائم رہنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جمنے میں کچھ مشکلیں پیش آئیں تو ہم کو بھی جھیلنا اور صبر کرنا چاہیے۔ اشتعال میں آ کر اپنے موقف کو کھو دینا غلط ہے۔ کیوں؟ اس صبر کرنے پر ایک تو اللہ کی معیت ہے، دوسرے اللہ کا بے حساب اجر ہے، اور تیسرے اللہ کے وعدے کا دن بہت دور نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ اس لیے یہ سبق نکلا خلاصے کا۔ خلاصے بحث کیا نکلا؟ اللہ نے ہم کو جب پیدا کیا تو بہت کمزور تھے، جو بھی طاقت ہے غرور کے واسطے نہیں ہے، اعتراف کے واسطے ہے۔ پھر اس کمزوری کا آنے والا جو موقف ہے یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم جب کمزور کر سکتے ہیں طاقت دینے کے بعد، تو مرنے کے بعد زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم جو چاہیں وہ پیدا کرنے پر قادر ہیں، لہذا قیامت کا یقین کرتے ہوئے اس پر ایمان لا کر اس کے لیے کوشش اور محنت جاری رکھو۔ اور جو لوگ مخالفت میں بہت سی باتوں میں اشتعال دلاتے ہیں، اشتعال میں آ کر بے صبری کا مظاہرہ مت کرو، بلکہ اپنے موقف پر جمے رہو۔ یہ مضمون یہاں پورا ہوا، سورہ روم یہاں پر مکمل ہوگی۔ دعا کر لیجیے۔